السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے اور عمل سے اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، بہتری لائیں گے، تاکہ ہم آنے والے کل میں سب سے اچھے پاکستانی اور پھر سب سے زیادہ باکردار مسلمان بن کر ابھریں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں، چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ بھی کرتے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 2697، اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4492 4492۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج کی اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو رہنمائی دیتے ہوئے، آگاہی دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی نئی چیز یعنی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسی بات جو نہ قرآن میں ہے، نہ میری حدیث میں ہے، نہ میں نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہے، لیکن وہ ایسی کوئی بات اپنے پاس سے ہمارے دین یعنی دین اسلام کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، بہت بڑی غلطی پر ہے، انتہا کی غلطی پر ہے۔ اسے معذرت بھی کر لینی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آئندہ سے ایسی حرکت سے باز بھی آنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دین میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں لانی جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الٹ ہو، یا قرآن پاک کے جو ارشادات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے الٹ ہو یا ان کے خلاف ہو۔ تو ایسا کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم روز اپنے پاس سے جو جی چاہتا ہے، جہاں سے جی چاہتا ہے بول پڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام نہیں، ایسے کرنا چاہیے، ہمارا دین ایسے کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں کام ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں صحیح پتہ ہے تو پھر دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اگر نہیں پتہ ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، یا ہم اس موضوع پر مزید تحقیق کریں، مزید بات کریں، مزید اس کو چیک کریں، اور اس کے بعد پھر جب آپ کنفرم ہو جائیں تو پھر وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اب ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے، بہت ساری کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک واقعہ ہم چھوٹے سے ہوتے سے دوسری جماعت سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزرتے تھے تو ایک بڑھیا جو ہے وہ اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی۔ اس کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کہیں یہ واقعہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس محبوب نبی کی خاطر پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی، بنائی، سجائی، اس میں جب اس کا اپنا محبوب آئے تو اس کے اوپر کوئی کوڑا پھینکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا اپنا رب جو ہے نا اپنے نبی کے ساتھ یہ ہونے ہی نہیں دے گا۔
اس لیے اس بات کو بھی غلط قرار دیا جائے، آئندہ سے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ واقعہ اس طرح سے نہ سنایا جائے، کیونکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جبکہ ہم باقاعدہ اپنی اردو کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، جب پڑھتے تھے اس وقت سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور شاید ابھی بھی کسی سلیبس میں شامل ہو، لیکن یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ تو وقت کم ہے، اگلا ویڈیو انشاءاللہ تفصیل سے بناؤں گا، تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کا بہت شکریہ۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔